اور سے سنیے، قال علیہ السلام فمررت موسیٰ فرجعت فمررت علی موسیٰ فقال بما امرت قلت امرت ب50 صلاة كل يوم فقال موسیٰ ان امتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم فرجع الى ربك فاسأله التخفيف انی واللہ قد جربت الناس قبلك فعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ فرجعت الى ربی فوضع عنی عشرا. زور سے بول دو سبحان اللہ. حضرت علامہ و مولانا غلام ربانی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ آپ کے اس چاند پور میں جتنے علماء پڑھاتے ہیں سب چاند ہے. یہ اور بات ہے کہ چاند کی روشنی ہر آدمی نہیں لیتا. لینے والا اگر چاند کی روشنی لیتا ہے تو وہ بھی چاند بن جاتا ہے. آپ مقدر والے ہیں. آپ کے اس دارالعلوم کے جو سیکریٹری ہیں وہ بھی بڑے اچھے ہیں، حاجی ظفر اللہ صاحب، اور مفتی شاہ جہاں صاحب تو لاجواب، مفتی شاہ صاحب لاجواب، اور حضرت علامہ مولانا قاسم صاحب لاجواب. جتنے یہاں کے اسٹاف ہیں سب لاجواب ہیں. یہ چاند ہے چاند. یہ سب شریعت کے چاند ہیں، اسلام کے چاند ہیں. آپ چاہو تو ان سے روشنی حاصل کرو تاکہ قبر میں بھی چاندنی رہے اور قیامت میں بھی چاندنی رہے. مدرسے کا خیال رکھیے. حاجی صاحب نے کتنا بڑا کام کیا دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. میں پچھلے سال نہیں آیا تھا تو اسٹیج ادھر لگتا تھا، آپ ادھر بیٹھتے تھے. مجمع ماشاءاللہ بہت اچھا. لیکن اس سال مجھے تاریخ خالی نہیں تھی تو پہلی شب انہوں نے محبت میں رکھا. میں نے کہا کہ میں یہی تاریخ دے پاؤں گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو تاریخ تو میں نے پہلے رات کی دیا اور میں آپ کے سامنے آیا تو نقشہ بدلا ہوا، لیکن تھوڑا دیکھا اسٹیج الٹا لگا. اگر اسٹیج کو اس کونے میں رکھ دیا جاتا اور ایسے رکھ دیا جاتا تو ادھر والے بھی نظارہ کرتے، ادھر والے بھی نظارہ کرتے اور پہلے کی طرح رنگ اسٹیج کا ہوتا. بہرحال اس سال جو کچھ ہوا سب ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے. لیکن آنے والے سال میں چاہے ربانی آئے یا نہ آئے، میں آؤں یا نہ آؤں، کوئی بھی عالم آئے تو اسٹیج اسی طرف لگایا جائے تاکہ خوبصورتی برقرار رہے. یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا ہے. اب میں نے آپ کو جو حدیث سنائی اس کا تیسرا ٹکڑا سنا دیا. اب آگے سنیے. نبی فرماتے ہیں میں اللہ کا دیدار کرنے کے بعد وہاں سے لوٹ گیا. رب نے فرمایا محبوب اب آپ دنیا میں واپس جائیے اور اپنی امت کو خوشخبری سنائیے. نبی فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کی بارگاہ سے لوٹنے لگا تو اللہ نے مجھ کو 50 نمازیں دی. کتنی نمازیں؟ میری امت پر 50 نمازیں فرض کی. جیسے میں 50 نمازیں لے کر اللہ کی بارگاہ سے واپس ہوا تو اسی شان سے واپس ہوا جس شان سے میں گیا تھا. 7ویں آسمان پر پہنچا، ابراہیم علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی. انہوں نے خوب دعائیں دی اور مبارکبادی پیش کی، لیکن پوچھا نہیں کہ کیا ملا. کچھ بھی نہیں پوچھا کہ کیا ملا، بس مبارکبادی پیش کی. اب اس کے بعد نبی فرماتے جب میں 6ویں آسمان پر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ادھر سے جا رہے تھے تو رونے لگے اور ادھر سے واپس آیا تو پوچھنے لگے. کیا پوچھا؟ بما امرت، آپ کو کس چیز کا حکم دیا؟ اللہ نے آپ کی امت پر کون سی چیزیں فرض کی ہے؟ تو نبی نے فرمایا امرت ب50 صلاة کل یوم. اللہ نے میری امت کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے، 50 نمازیں فرض کی ہے. میری امت کو 50 نمازیں 24 گھنٹہ میں
पढ़ने का हुक्म दिया है। जैसे मूसा सुनते हैं, इधर देखिए, जैसे मूसा सुनते तरफ जाते, कहते हुजूर इन्नी वल्लाह कद जर्रबतु अन्नास क़ब्लक व आलजतु बनी इसराइल अशद्दल मुआलजा। ये अल्लाह के रसूल, मैं आपसे दुनिया में पहले आया हूं, मेरा तजर्बा ज्यादा है। मेरी उम्मत पर 4 रकअतें नमाज फर्ज थी, 2 सुबह में 2 शाम में, सिर्फ 4 रकअतें मेरी उम्मत पर फर्ज थी। मगर मेरी उम्मत इतनी शरीर कि 4 रकअतें नमाज न पढ़ सकी, तो आपकी उम्मत 50 नमाजें कैसे पढ़ेंगी? बहुत अच्छा मौका है, अगर दुनिया में चले जाएंगे लौटकर तो फिर मौका नहीं मिलेगा। यह अच्छा मौका है, रब की बारगाह में जाइए, अर्ज कीजिए, अल्लाह तू रहीम व करीम है, तू मेहरबान है, मेरी उम्मत नातबा कमजोर है, अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा, करम फरमा। मेरी उम्मत कमजोर है, 50 नमाज कैसे पढ़ेगी? ये अल्लाह अपने फजलो करम से कुछ नमाज कम कर दे। मूसा ने जैसे कहा, नबी फरमाते हैं, मुझको बात समझ में आई, मैं रब की बारगाह में लौट गया, अल्लाह से अर्ज किया तो आवाज आई, निदा आई, महबूब जाओ, मैंने 10 नमाजें माफ कर दी। इस हदीस में है 10 नमाजें माफ हुई। नबी 9 मरतबा गए, दोबारा नबी 5 मरतबा गए। इस हदीस में है, इस रिवायत में है कि नबी दोबारा 5 मरतबा गए, 4 मरतबा 10 नमाजें माफ हुई, और 5वीं मरतबा में 5 नमाजें माफ हुई। कितनी माफ हो गई? 45। और जो उम्मेहानी वाली हदीस है मशहूर, उसमें यह है कि नबी 9 मरतबा गए और हर मरतबा में 5 नमाजें माफ हुई। इधर देखिए, वहां भी 45, इधर भी 45। जब 45 नमाजें माफ हो गई, इधर देखिए जब 5 बची तो मूसा ने फिर पूछा, हुजूर कितनी रह गई? तो नबी ने फरमाया 5। कहा, हुजूर इन्नी वल्लाह कद जर्रबतु अन्नास क़ब्लक व आलजतु बनी इसराइल। ये अल्लाह के रसूल, मेरा मुशाहदा है, मेरा तजर्बा है, मैं आपसे पहले दुनिया में आया हूं, आज तक मेरी उम्मत ने 4 रकअतें नमाज पूरे तौर पे अदा ना कर पाई। मेरी उम्मत पर सिर्फ 4 रकअत नमाज फर्ज थी, 2 सुबह में 2 शाम में, मेरी उम्मत अदा नहीं कर सकी। ये अल्लाह के रसूल, 5 नमाजें भी ज्यादा है, चले जाइए, अल्लाह से फिर अर्ज कीजिए कि कुछ कम कर दिया जाए। जैसे मूसा ने इतना कहा तो नबी ने क्या जवाब दिया, वो जवाब सुनिए। फिर अल्लाह की बारगाह से निदा क्या आई वो सुनिए। बस हदीस खत्म, तकरीर भी खत्म, आखिरी टुकड़ा मैंने 3 टुकड़ा सुनाया, बीच का उसी के मिस्ल टुकड़ा है जिसको मैंने छोड़ दिया है। अब आखिरी टुकड़ा सुनिए। सारा मजमा अगर सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 15 मिनट की बात है, बैठ जाइए। ये पीली चादर वाले भाई जल्दी बैठो, गुलाम रब्बानी आपको बार बार नहीं मिलेगा। अरे जोर से बोलिए। और ये पीली चादर भी आपको हर मार्केट में नहीं मिलेगी। बोलो मिलेगी? नहीं मिलेगी। अरे बोलो, ये पीली चादर भी हर मार्केट में नहीं मिलेगी। गुलाम रब्बानी भी आपको बार बार नहीं मिलेगा। मौजू की कमी नहीं, आप जिस मौजू पर कहे उसी मौजू पर तकरीर हो। लेकिन इधर देखिए, मैंने अक्सर मौजू पर कलियाचक में तकरीर कर लिया है और आपको पैगाम पहुंचा चुका हूं। एक मेराज का मौजू बाकी था तो मैंने सोचा इसको भी कर दो ताकि लोगों को पता चल जाए कि नबी की मेराज सपने में नहीं, ख्वाब में नहीं, बल्कि हालते बेदारी में है। और मैंने आपको हदीसें सुनाई, अब आखिरी टुकड़ा सुनाने जा रहा हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। एक मर्तबा और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह।
ماشاءاللہ غور سے سن لو. اللہ اللہ قال علیہ السلام یا موسیٰ سالت ربی حتی استحییت ولکنی ارضى واسلم فلما جاوزت نادى منادی امضیت فریضتی وخففت عن عبادی. زور سے بول تو سبحان اللہ. بس تقریر اب ختم ہونے جا رہی ہے. ادھر دیکھیے پوری حدیث میں نے پڑھ دیا. قسم خدا اتنی لمبی حدیث کہ کلیہ چک والے قسم خدا بڑے دیوانے ہیں. آپ لوگوں نے سن لیا اور غلام ربانی کا دل گردہ کہ آپ کو سنا دیا. میں نے اپنا وعدہ پورا کیا. 2 وعدہ بچا ہے جو 10 منٹ میں پورا کروں گا. 10 منٹ میں. اب سنیے جب 5 نمازیں بچ گئی, جلدی بولو, جب 5 نمازیں بچ گئی تو موسیٰ نے کہا پھر جائیے. تو یہ آخری ٹکڑا میں ہے. نبی نے کیا جواب دیا؟ جواب سنیے. نبی نے جواب دیا اے اللہ کے پیارے کریم, اے موسیٰ علیہ السلام, میں نے اپنے رب سے بہت مرتبہ سوال کیا, بہت مرتبہ عرض کیا, بہت نمازیں کم کرا لی. اے اللہ کے پیارے کریم, میں نے اپنے رب سے 45 نمازیں کم کرا لی. اب 5 نماز میں کم کرانے میں مجھ کو حیا آ رہی ہے. اب 5 نمازوں میں کم کرانے میں مجھ کو حیا آ رہی ہے. میں راضی ہوں, میں قبول کر رہا ہوں. میری امت ضرور ادا کرے گی. میری امت 5 نمازیں ضرور پڑھے گی, برداشت کرے گی. میری امت 5 نمازیں ضرور پڑھے گی. جو پڑھے گا کوئی قطب بنے گا, کوئی ابدال بنے گا, کوئی اپنے وقت کا غوث بنے گا. حضرت موسیٰ سے نبی کہنے لگے اے موسیٰ اب 5 نمازیں رہنے دیجئے. میں نے اپنے رب سے بہت مرتبہ سوال کیا, عرض کیا 45 کم ہو گئی. اب مجھ کو حیا آ رہی ہے. جیسے نبی نے اتنا کہا, جیسے نبی نے اتنا کہا, آسمان سے ندا آئی, آسمان سے ندا آئی. امضیت فریضتی وخففت عن عبادی. اے محبوب موسیٰ سے کہہ دیجئے کہ دنیا میں جتنے نبی آئے ان کی امت 1 رکعت نماز پڑھے تو 1 رکعت کا ثواب پائے, 1 وقت کی نماز پڑھے تو 1 وقت کا ثواب پائے. دنیا میں جتنے نبی آئے ان کی امت 1 رکعت نماز پڑھے تو 1 رکعت کا ثواب پائے, 1 وقت نماز پڑھے تو 1 وقت کا ثواب پائے. لیکن موسیٰ سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے جتنا کہہ دیا ہے کہ 50 نمازیں وہ پتھر کی لکیر ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ نے فریضہ ادا کر دیا ہے لیکن آپ کی امت پر رحم کر کے کچھ تخفیف کر دیا ہے. یا رسول اے اللہ کے اے میرے محبوب, آپ موسیٰ سے کہہ دیجئے کہ سارے انبیاء کی امتیں 1 رکعت نماز پڑھے گی تو 1 رکعت کا ثواب پائے گی, 1 وقت نماز پڑھے گی تو 1 وقت کا ثواب پائے گی. لیکن آپ کی امت اگر 5 نماز پڑھے گی تو ان کو ثواب 50 کا ملے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت حضرت مولانا غلام ربانی صاحب قبلہ. سبحان اللہ. یہ شان ہے, ارے بولو, یہ نبی کے امت کی شان ہے. موسیٰ کی امت 1 رکعت نماز پڑھے تو 1 رکعت کا ثواب. عیسیٰ کی امت 1 رکعت نماز پڑھے تو 1 رکعت کا ثواب. لیکن تم بڑے خوش نصیب ہو, اللہ نے نبی کو معراج کی رات میں کہا امضیت فریضتی وخففت عن عبادی. آپ کی امت 1 رکعت, آپ کی امت 5 نمازیں ڈیلی پڑھے گی تو میں ان کو 50 نمازوں کا ثواب دوں گا. میری بارگاہ میں اس وقت بھی 50 تھی,
اب بھی 50 ہے. میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے اور آپ کی امت پر رحم کر کے تخفیف کر دیا ہے. آپ کی امت کو وہ مقام دے رہا ہوں کہ پڑھے گی 5 نمازیں مگر ثواب ملے گا 50 نمازوں کا. اور رمضان تو ایسا مہینہ ہے، رمضان تو ایسا مہینہ ہے، ایک فرض پڑھو 70 فرض کا ثواب پاؤ. ارے بولیے ایک فرض پڑھو. آج ہمارے بچے ادھر دیکھو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ادھر دیکھو، اس میں ہر نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے. ایک فرض پڑھو گے، ایک فرض پڑھو گے رمضان میں تو زور سے بولو 70 فرض کا ثواب ملے گا. گٹکا کھانا بند کرو، چائے نوشی بند کرو، بازار میں گھومنا بند کرو. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بستی کو سجاؤ، محلے کو سجاؤ، گاؤں کو سجاؤ اور باوضو پاک صاف رہ کر کے اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ. روزی روٹی بھی کماؤ، پیسے بھی کماؤ، کاروبار بھی کرو، روزہ بھی رکھو. تمہارا گھر روشن رہے گا، بچے روشن رہیں گے، نسلیں روشن رہے گی. جس نے رمضان کی بے حرمتی کی، یاد رکھیے خطرہ ہے کہ مرے تو کہیں ایسا نہ ہو گمراہ ہو کر مرے. اور روزہ نہ رکھتا تھا، بدتمیزی کرتا تھا، تو یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کا خاتمہ کفر پر ہو. اس لیے یاد رکھو، جس کے سینے میں اللہ کا خوف ہے، قسم خدا وہ مرے گا تو خوف الہی کی برکت سے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، خاتمہ بالخیر نصیب ہوگا. رمضان آنے والا ہے، اس کا احترام کیجئے. یہاں تک آپ نے حدیثیں سن لی. 10 منٹ اگر اجازت دیجئے تو پورا وعدہ جو میں نے کیا تھا، اب 2 وعدہ بچا. 2 وعدہ کیا بچا ادھر دیکھئے. ایک وعدہ یہ بچا ہے کہ نبی کو معراج ہوئی ہجرت سے 1.5 سال پہلے، اور نماز فرض ہوئی ہجرت سے 1.5 سال پہلے. نبی مکے میں اعلان نبوت کے بعد 13 سال رہے. اعلان نبوت کے بعد مکی زندگی 13 سال، مدنی زندگی 10 سال، اور ہجرت سے 1.5 سال پہلے نبی پر نماز فرض ہوئی، امت پر نماز فرض ہوئی. تو 11.5 برس تک کون سی نماز پڑھتے تھے؟ اور معراج میں جتنی نمازیں فرض ہوئی وہ کتنی رکعتیں کر کے فرض ہوئی، وہ بھی میں جواب دوں گا. ایک حدیث سناؤں گا 5 سے 7 منٹ میں، یہ دونوں وعدہ پورا ہوگا. تقریریں ختم ہوں گی، آپ کو سمجھ میں آئے گا. بابو بیٹھو، 2 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ. اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث سناؤں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سن لو، جتنا وعدہ کیا وہ میں نے پورا کیا ہے. 2 وعدہ بچا ہے. یہ دونوں وعدہ کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس حدیث کو سن لو. بخاری شریف، زور سے بولو بخاری شریف، جلد اول، کتاب الصلاۃ، پیج نمبر 51، پیج نمبر 51، کتاب الصلاۃ، نماز کا بیان، حدیث نمبر 2، نماز کا بیان، حدیث نمبر 2. ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت فرض اللہ الصلاۃ حین فرضها رکعتین فی سفر وحضر فاقر الصلاۃ السفر وزید فی صلاۃ الحضر. زور سے بول دو سبحان اللہ. قسم خدا، جتنے صاف ستھرے انداز میں میں حدیث سناتا ہوں وہ لوگ کبھی نہیں سنا سکتے. بولو سنا سکتے ہیں؟ ارے بولو جتنے صاف ستھرے انداز میں. اچھا آپ کو پتا ہے میں حافظ بھی ہوں. ارے بولو آپ کو پتا ہے کہ نہیں؟ نہیں پتا ہوگا. میں حافظ بھی ہوں. جیسے قرآن بچپن میں یاد تھا، 13 سال کی عمر میں میں حافظ بنا تھا، ویسے ہی آج بھی سینے میں ہے. جہاں سے چاہو پوچھ لو، کمرے میں آ کر کے پوچھو. غلام ربانی اتنا بیزی آدمی،
لیکن قرآن کو اب تک سینے میں محفوظ رکھا ہے، یہ میرے رب کی عطا، یہ اس کا کرم ہے۔ میں 13 سال کی عمر میں حافظ بنا، اور میرا طریقہ کیا ہے ادھر دیکھو، میں سالوں بھر قرآن کیسے پڑھتا ہوں۔ ظہر کی 4 رکعت سنت میں، جو فرض سے پہلے پڑھتے ہیں، ظہر میں 4 رکعتیں سنت، تو وہ ظہر کی جو پہلے والی 4 رکعتیں سنت ہے، میری ایک عادت ہے کہ اگر گھر پہ رہتا ہوں تو 4 رکعت والی سنت میں 1.5 پارہ، 1 پارہ، کبھی 1.25 پارہ، کبھی 2 پارہ، جیسا وقت رہا ویسا ہی میں پڑھ لیتا ہوں۔ یہ سالوں بھر میرا طریقہ گھر پہ چلتا ہے، اور سفر میں کہیں ٹھہر گیا، موقع مل گیا تو وہاں بھی یہ کام میں کرتا ہوں۔ اس لیے سالوں بھر مجھ کو قرآن پڑھتے ہوئے آدمی نہیں دیکھتا، لیکن میرے سینے میں قرآن ویسے ہی محفوظ ہے۔ تو حافظ بننا تو آسان ہے، مگر قرآن کو سینے میں بسا کر رکھنا، زور سے بولو، بہت مشکل کام ہے۔ عالم بننا آسان ہے، مگر باعمل ہونا بہت مشکل کام ہے۔ عالم اگر کوئی بنے تو باعمل بنے، اور حافظ بنے تو نام کا نہیں، مرتے دم تک قرآن کو سینے میں رکھے۔ حافظ قرآن جب مرے گا تو اس کو مٹی نہیں کھائے گی، اور اس کو یہ مرتبہ ملے گا کہ قیامت میں اس کو بھی دولہا بنایا جائے گا، اور اس کے ماں باپ کو بھی دولہا بنایا جائے گا، سر پر تاج رکھا جائے گا۔ تو آپ بھی اپنے بچے کو حافظ بنا سکتے ہیں، عالم بنا سکتے ہیں۔ عالم بھی بنائیے، ڈاکٹر بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے، اپنے بچے کو دین کی بھی تعلیم دیجیے۔ آج کا مسلمان سمجھتا ہے دین کی تعلیم بس قرآن کو ناظرہ پڑھا دو، اردو پڑھنا سیکھ جائے، یہ دین کی تعلیم ہے، ایسا نہیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان پر علم دین کا سیکھنا اتنا فرض ہے جتنے سے اپنے ضروریات دین کو پہچان سکے، ادا کر سکے۔ مسلمانوں کو اتنا علم سیکھنا فرض ہے، فرض جیسے نماز فرض ہے، اس سے پہلے اتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ نماز کے تمام ضروری مسائل کو وہ جان سکے، روزے کے تمام ضروری مسائل کو وہ جان سکے، زکوٰۃ کے تمام ضروری مسائل کو وہ جان سکے، حج کے تمام ضروری مسائل کو وہ جان سکے، زکوٰۃ کے تمام ضروری مسائل کو وہ جان سکے۔ لیکن آج کل کا مسلمان اور ہمارے مولانا لوگ بھی یہ نہیں بتاتے، وہ کہتے بس علم سیکھو، اتنا سیکھو۔ بتانے والا بھی سمجھتا ہے کہ بس اتنا سیکھنا فرض ہے جتنے میں بچے کو قرآن پڑھنا آ جائے، اتنا سیکھنا فرض ہے جتنے میں بچے کو اردو پڑھنا آ جائے۔ تم دھوکے میں ہو، اگر کوئی مولوی تم کو بتاتا ہے تو غلط بتاتا ہے۔ علم دین سیکھنا اتنا فرض ہے جس سے اپنے تمام ضروریات دین کو، ایمان و عقائد کو وہ جان سکے، بچا سکے، وہ سمجھ لے کہ کیا کفر ہے، کیا شرک ہے، کیا ایمان ہے، نماز میں کتنی چیزیں ضروری، حج میں کتنی چیزیں ضروری، بولو زکوٰۃ میں کتنی چیزیں ضروری، حج و زکوٰۃ تمام ضروریات دین کے ضروری مسائل کو وہ جان سکے۔ ہاں، عالم بننا فرض کفایہ ہے، زور سے بولو، عالم بننا فرض کفایہ ہے، مگر اتنا علم سیکھنا جس سے اپنے دین کو، ضروریات دین کو پہچان سکے، یہ ہر ایک پر فرض عین ہے، فرض عین، فرض کفایہ نہیں، فرض عین ہے۔ ابا پر بھی فرض ہے، دادا پر بھی فرض ہے، پوتا پر بھی فرض ہے، جیسے نماز سب پر فرض ہے۔ یہ تو بات چلی تو میں نے کہہ دیا ہے، اور مزید سمجھنا ہو تو مفتی قاسم صاحب، علامہ شاہ جہاں مفتی، بولو مفتی شاہ جہاں صاحب، جو آپ کے دارالعلوم کے شیخ الحدیث ہے، اور مفتی بولیے حضرت مفتی شاہد صاحب خود شاہد ہیں، ارے بولیے نام بھی شاہد، اور میری تقریر کے بھی یہ شاہد ہیں۔
اس لیے آپ لوگ سن لیجئے. اب میں نے آخری حدیث سنا دیا تاکہ باتیں لمبی نہ ہو. اب میں مطلب بیان کرنے جا رہا ہوں, سنیے. نبی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب اللہ نے معراج کی رات میں نماز فرض کی, تو سفر اور حضر میں دونوں برابر نمازیں رکھی. سفر اور حضر میں یعنی سفر میں اور گھر پہ دونوں نمازوں کو برابر فرض کیا. بندہ چاہے گھر پہ رہے چاہے سفر میں رہے قصر پڑھے یعنی 2 رکعتیں نماز پڑھے, 2 ہی رکعت کر کے اللہ نے فرض کیا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب اللہ نے معراج کی رات میں نماز فرض کی تو سفر اور حضر میں یکساں نماز فرض کی. سفر میں بھی برابر, حضر میں بھی برابر. صرف 2 رکعتیں نماز فرض کی, 2 رکعتیں. ظہر میں 2 رکعتیں, عصر میں 2 رکعتیں, عشاء میں 2 رکعتیں, مغرب میں 2 رکعتیں, فجر میں 2 رکعتیں. معراج کی رات میں اللہ نے تمام نمازوں کو 2 رکعت کر کے فرض کیا, 2 رکعت کر کے فرض کیا. لیکن جب نبی مدینہ پہنچ گئے, لگ بھگ 1.5 سال ہو گئے. جب نبی مدینہ پہنچ گئے اور لگ بھگ 1.5 سال ہو گئے تو اللہ نے کچھ رکعتیں اور فرض کر دی. اللہ نے کچھ رکعتیں اور بڑھا دی, فرض کر دی. ظہر میں 2 بڑھا کر 4 کر دیا, عصر میں 2 بڑھا کر 4 کر دیا, مغرب میں 1 بڑھا کر 3 کر دیا, عشاء میں 2 بڑھا کر 4 کر دیا. مگر اللہ نے سفر کی نماز کو, فجر کی نماز کو اس کی اصلی حالت پر چھوڑ دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولو نمازیں فرض ہوئی کتنی؟ بولو نا 5. لیکن کتنی رکعتیں کر کے معراج میں فرض ہوئی؟ بولو معراج شریف میں ہر نماز کی 2 رکعتیں, سفر میں حضر میں سب برابر. حضرت عائشہ کہتی ہے جب نبی مدینہ چلے گئے تو لگ بھگ 1.5 برس کے بعد اللہ نے کچھ رکعتیں اور فرض کر دی. لیکن مزے کی بات سنیے, معراج میں جو فرض ہوئی تھی وہ قراءت کے ساتھ. بولو معراج میں جو 2 رکعتیں فرض ہوئی تھی کس کے ساتھ؟ قراءت کے ساتھ. لیکن اللہ نے جب مدینے میں فرض کیا کچھ رکعتوں کے تو بلا قراءت, اسی لیے فرض کی 2 رکعتوں میں قراءت فرض ہے. اسی لیے فرض کی صرف 2 رکعتوں میں قراءت فرض ہے, اور وتر اور سنن و نوافل کی تمام رکعتوں میں قراءت فرض ہے. تو ادھر دیکھو معراج کی رات میں اللہ نے صرف 2